بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، احکام الدین کا پروگرام لے کر حاضر ہوں، جس میں آپ کے سوالوں کے جواب کتاب و سنت کی روشنی میں پیش کیے جاتے ہیں۔ تو آئیے ہم سوال پیش کرتے ہیں جو آپ کا ہے اور جواب بھی پیش کرتے ہیں۔ سوال میں یہ پوچھا گیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا ہے، تم میں سے کوئی یہ نہ کہے اللہم اغفر لی ان شئت، اے اللہ تو میری مغفرت کر دے اگر تو چاہے۔ ان شئت کا معنی اگر تو چاہے، اللہم ارحمنی ان شئت، اللہ تعالیٰ میری مغفرت کر دے اگر تو چاہے۔ حدیث میں لیعظم المسألة ولیعظم الرغبة فإن اللہ لا مکرہ لہ، یہ پوری حدیث کے الفاظ ہیں۔ تو کہیں اس حدیث میں کہ اللہ تعالیٰ چاہیے کہ جو چیز مانگتا ہے پورے ثبوت اور یقین کے ساتھ مانگے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے رغبت کو، امید کو پوری بڑی رکھے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی مجبور کرنے والا نہیں ہے۔ انہوں نے دوسری حدیث پیش کی ہے کہ دوسری حدیث میں آیا ہوا ہے ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء اللہ، کہ پیاس چلی گئی، رگیں تر ہو گئیں اور اجر جو ہے اللہ کی طرف سے ثابت ہو گیا انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا۔ وہ ہمارے بھائی لکھتے ہیں کہ ایک حدیث میں کہا ہے کہ انشاءاللہ نہیں کہا کرو، اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت کر دو اگر تم چاہو، اگر آپ چاہو، اور ہمارے اوپر رحم کر دو اگر آپ چاہو۔ اور اس میں یہ حدیث میں آیا ہے کہ پیاس ختم ہو گئی اور رگیں تر ہو گئیں اور اجر جو ہے مل گیا اگر اللہ نے چاہا۔ تو ایک میں ہے کہ اللہ نے چاہا یہ نہیں کہا، اور ایک میں ہے کہ اللہ نے چاہا تو ملا۔ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ہم جواب میں کہتے ہیں کہ پہلی حدیث جو آپ نے پیش کی ہے کہ تم میں سے کوئی نہ کہے کہ اللہ تعالیٰ میرے مغفرت کر دے اگر تو چاہے، اس لیے کہ آدمی کو اس طرح سے اگر مگر کر کے نہیں، بلکہ یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں مغفرت، غفار ہیں اور رحیم ہیں، تو رحمت بھی کرتے ہیں، مغفرت بھی کرتے ہیں، لہذا یقین کے ساتھ مانگنا چاہیے کہ اللہ کرو، اس لیے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور کرنے والا نہیں ہے۔ اور دوسری حدیث میں جو ہے نہیں پہلی حدیث میں جو انشیدہ اگر تو چاہے، اس کے کئی توجیہ کی سکتی ہے، اور یہ حدیث صحیح ہے اپنی جگہ پر۔ ایک تو یہ ہے کہ جب وہ اللہ، اس میں حدیث میں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی منع کرنے والا، روکنے والا نہیں ہے، تو آپ کو جو چیز مانگتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے بطور دعا کے جو مانگ رہے ہیں، اس میں آپ کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اگر آپ چاہیں گے تو ایسا مل جائے گا مجھ کو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو روکنے والا کوئی نہیں، اللہ تو چاہتے ہیں مغفرت کرنا، اللہ چاہتے ہیں رحمت کرنا، تو اس میں آپ کو یہ انشاءاللہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، جیسا کہ حدیث میں روکا گیا ہے۔ اور دوسرے یہ ہے کہ جس چیز کو آپ مانگ رہے ہیں مغفرت اور رحمت کو، اس کو تو صرف اللہ ہی دیتے ہیں اور کوئی دوسرا دینے والا نہیں ہے، تو اللہ کو کوئی روکنے والا بھی نہیں ہے۔ تو جب اللہ کو کوئی روکنے والا نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ جو چیز کتنی بھی بڑی ہو اس کو دے سکتے ہیں، تو آپ کو اس میں اللہ تعالیٰ سے یہ کہنا کہ اگر آپ چاہو تو ایسا دے دو ہم کو، تو اللہ تعالیٰ کیا چاہیں گے تو کوئی روکنے والا ان کو؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ لہذا یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ یہ ہے جو ہے اس میں انشاءاللہ کہنا، اگر اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو دے دیں گے، اور اللہ تعالیٰ اگر چاہیں گے تو کیا کوئی روک دے گا؟ ایسا کچھ نہیں ہے، لہذا اس میں انشاءاللہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور دوسری حدیث میں آیا ہوا جیسے یہ کہ پیاس بجھ گئی اور حلق تر ہو گئے اور اجر ثابت ہو گیا انشاءاللہ، یہ روزے کے افطاری کے وقت کی دعا ہے یہ۔ تو اس میں انسان کا کام جو ہے ہو سکتا ہے اس کا کام قبول نہ ہوا ہو، روزہ جو رکھا ہے، دعا پڑھتا ہے، روزہ رکھا ہوا ہے، صحیح بات ہے، پیاس چلی گئی اور رگ تر ہو گئے، پانی پی لیا، کھا لیا، لیکن اجر ثابت ہو گیا، تو یہ تو اس کام کے اس بجائے یہاں مانگنے کے بجائے، گرچہ کہ یہ مانگنے ہی کی طرح سے دعا ہے یہ، لیکن ایک خبر بھی ہے کہ یہ اجر ثابت ہو، اس لیے کہ ہم نے پورے دن کا روزہ رکھ لیا ہے، لیکن روزہ رکھنے میں ہو سکتا ہے کہ قبولیت کے درجے کو وہ چیز نہ پہنچی ہو۔ جب قبولیت کے درجے کو وہ چیز نہیں پہنچتی ہے تو اسی صورت میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہی ہے کہ آپ کو قبولیت کے درجے کو تو پہنچا دے۔ آپ نے محنت کیا ہے اور آپ کی محنت میں کوئی کمی نہ رہ جائے، اور اگر کمی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے اور پہنچا دے۔
تو اس میں یہ معاملہ یہ ہے کہ یہ انشاءاللہ یہاں ہو سکتا ہے تبرک کے لیے بھی لگایا ہو، اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑنے کے لیے لگایا ہو، اللہ تعالیٰ سے اس امید کے ساتھ جوڑا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا ہم نے کیا ہے تو ہمارا اجر ثابت ہو جائے گا۔ تو یہ اس میں انشاءاللہ کہنے میں وہ مشکل نہیں ہے جہاں پر رحمت اور مغفرت کی چیز آپ مانگتے ہیں۔ اور ویسے بھی انشاءاللہ کا ثبوت بعض حدیثوں میں آیا ہوا ہے، جیسے آپ نے کسی مریض کی عادت کی تو آپ نے کہا لا باس طہور انشاءاللہ، کوئی بات نہیں ہے، انشاءاللہ بیماری ختم ہو جائے گی، اسے تمہارے گناہ بھی جھڑ جائیں گے اللہ نے چاہا تو۔ انشاءاللہ آپ نے وہاں بھی کہا۔ تو اس طرح سے یہ یہاں انشاءاللہ کہنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے کسی چیز کو مانگنے کے ساتھ، جیسے قرآن مجید میں جگہوں پہ کہ اللہ تعالیٰ عسیٰ و لعلہ کی جگہ پر ہے، تو جس کے معنی ہوتے ہیں کہ ممکن ہے اور امید ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جس خیر کی امید کی جاتی ہے وہ ضرور ملتی ہے، وہ ضرور ملتی ہے۔ لہذا یہاں بھی اس خیر کی امید ہے کہ اجر ثابت ہو گیا، پیاس بجھ گئی، گلے تر ہو گئے، تو یہاں بھی وہ چیز ثابت مانی جاتی ہے۔ لیکن آپ شروع سے مانگ ہی رہے ہیں، ابھی رحمت ماں کی دعا کر رہے ہیں اور مغفرت کی دعا کر رہے ہیں، اس میں کہتے ہیں کہ آپ چاہو گے تو مل جائے گا اور نہیں تو کوئی روکنے، تو یہاں پر کوئی روکنے والا اللہ تعالیٰ کو نہیں ہوتا ہے، اس لیے آپ نے کہا کہ یہ سب نہیں کہا کرو۔ یہ انشاءاللہ مغفر لی ان شئت، اللہ تعالیٰ میری مغفرت کر دیں اگر چاہیں، اور اللہ رحمنی، اللہ تعالیٰ مجھ پر رحم کر دیں ان شئت اگر چاہیں، تو یہاں پر یہ چیز نہیں ہے، لہذا یہاں پر انشاءاللہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آئیے ہم ایک اور سوال کی طرف آتے ہیں، دعاؤں سے متعلق وہ پوچھ رہے ہیں کہ ہم بہت ساری دعائیں کبھی کبھی کرتے ہیں اور بڑی امید لگا کے کرتے ہیں اور کرتے رہتے ہیں، لیکن ہوتا ایسا کہ ہماری دعا قبول ہی نہیں ہوتی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ وہ حجت کے طور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا، ادعونی مجھ سے دعا کرو استجب لکم، تمہاری دعا قبول کروں گا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ ایسا کیوں ہے؟ جب اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ دعا کرو دعا قبول کروں گا، تو ہماری اتنی دعائیں جو چل رہی ہیں ہم کرتے ہیں وہ دعا قبول کیوں نہیں ہوتی ہے جبکہ اللہ نے وعدہ کیا قبول کرنے کا؟ تو ہم جواباً کہتے ہیں کہ بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کہا ہے کہ آپ دعا کرو، وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے کہا کہ مشکل سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا، بلا شبہ وہ لوگ جو میری عبادت سے اعراض کرتے ہیں، تکبر اور غرور سے کام لیتے ہیں، بیراض کرتے ہیں، تو وہ لوگ جہنم میں جائیں گے۔ تو یہاں دعا بھی ایک عبادت ہے، دعا ایک عبادت ہے، دعا اللہ سے کرنا چاہیے، اللہ نے اس کا حکم دیا ہے اور دعا کرنے پہ دعا قبول ہوتی ہے۔ لیکن ایسی صورت میں کہ ہم دعا کرتے ہیں اور قبول نہیں ہوتی وعدے کے باوجود، تو کیا وجہ ہے؟ تو ہم جواباً کہتے ہیں کہ بھئی دعا کے قبولیت کے لیے بھی کچھ شرطیں ہوتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کوئی کام کریں اور اس کے اسباب کو مکمل نہ اختیار کریں تو کام پورا ہو جائے۔ مثال کے طور میں بتاتا ہوں کہ آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ایک عبادت ہے، لیکن اس کے کچھ طریقے ہیں۔ آپ کو وضو کرنا چاہیے، وضو ہی نہیں کیا، اور قبلہ رخ کھڑا ہونا چاہیے، قبلہ رخ ہی نہیں کھڑے ہوئے، ہاتھ باندھنا چاہیے، سورہ فاتحہ پڑھنا چاہیے، یہ سب کرتے نہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں، شکل میں دیکھنے سے اسی طرح سے لگتا ہے کہ آپ کھڑے ہیں، ہاتھ باندھے اور گئے سجدے میں، گئے سجدے سے اٹھے، یہ کیا وہ کیا، لیکن اس میں اندر کچھ پڑھا نہیں آپ نے، یا نماز ہی بلا وضو کے پڑھ ڈالی پوری، تو کیسے وہ نماز قبول ہوگی؟ ایسے ہی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بھی کچھ شرطیں ہوتی ہیں۔ آپ کا کوئی بھی کام ہوتا ہے اس کا ایک پروسیجر ہوتا ہے، اس کے ساتھ آپ کریں گے تو تبھی کام چل پائے گا۔ اور اگر آپ چاہیں کہ ہم کوئی کام کر لیں گے، اس کے جو طریقے ہیں، جو اس کا جو اصول ہوتا ہے اس سے ہٹ کے کریں تو وہ کام ہو جائے، تو ایسا نہیں ہوتا ہے۔ لہذا دعا کرنے کے بھی کچھ اصول و ضابطے ہیں، ان کو اگر آپ نہیں اختیار کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے دعا آپ کی قبول نہ ہوتی ہو۔ ان میں اس مثال کے طور یہ کہ آپ کو دعا کرنے کے اندر اخلاص ہونا چاہیے، یوں نہیں زبان سے ادا کر دیا غفلت کے ساتھ ہے، نہ دل حاضر ہے نہ دماغ حاضر ہے، اور زبان سے کچھ کلمات رٹے ہوئے اور وہ پڑھتے چلے گئے اور اس کے بعد چلے گئے نکل کر کے۔ تو یہ دعا کا یہ طریقہ نہیں، اخلاص کے ساتھ پوری توجہ کے ساتھ اللہ کی عظمت اور اس کی قدوسیت کا اعتراف کرتے ہوئے، اس عظمت کو دیکھتے ہوئے، سامنے رکھتے ہوئے، اور اپنی بندگی اور عاجزی کا مقام بھی جانتے ہوئے دعا کیجیے،
تو انشاءاللہ اس دعا کی قبولیت ہوگی۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی ایسے آدمی کی دعا قبول نہیں کرتا ہے جو دعا تو کرتا ہے لیکن خود اس کا اس کا دل دعا میں نہیں لگ رہا ہے۔ دعا تو کر دیا لیکن خود ہی متوجہ نہیں ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا کیوں کر سنیں گے۔ دوسری یہ کہ دعا کرتے وقت اس قسم کی صورتحال جو پیدا ہونی چاہیے وہ پیدا کیجئے، تب نہ یہ بات بنتی ہے۔ جیسے آپ کسی چیز کو مانگتے ہیں اور آپ اپنی ضرورت کو ظاہر کرتے ہیں، اپنی مسکنت کو عاجزی کو ظاہر کرتے ہیں کہ ہم اس کے ضرورت مند ہیں، ہماری یہ مشکل ہو گئی ہے اور مشکل آپ کے سامنے کھڑی نظر آتی ہے، اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنا عرض حال کرتے ہیں کہ میری یہ مشکلات ہیں اور اس میں میری مدد کرنے والے صرف آپ ہیں، آپ ہی اس مشکل کو ہٹا سکتے ہیں یا میری ضرورت کو آپ ہی دے سکتے ہیں، اس کے اسباب کو آپ ہی مہیا کر سکتے ہیں۔ اس قسم کے انسان جب اپنی حاجت اور ضرورت کو پیش کرتا ہے اور جانتا ہے تو اس کے دل کے اندر اخلاص اور رقت زیادہ پیدا ہوتی ہے۔ اس چیز کو بھی اپنے مد نظر رکھیے۔ اور اسی طرح سے تیسری بات یہ ہے کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دعا بھی ایک عبادت ہے، عبادت کرنے کے لیے اس کے اصول جو برقرار رکھنا چاہیے۔ دعاؤں کے اصولوں میں سے ایک یہ ہے کہ آپ کو حلال استعمال کرنا چاہیے، حرام چیزوں میں نہیں پڑنا چاہیے، نہ اپنا کھانا حرام ہو، نہ اپنا پینا حرام ہو، نہ اپنا پہننا حرام ہو، نہ اپنی غذا حرام ہو، نہ حرام کاری میں کچھ جاتے ہوں۔ تو جب انسان اس طرح سے اپنے آپ کو پاک رکھتا ہے تو ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ تعالیٰ بھی طیب و طاہر ہیں اور اسی چیز کو پسند کرتے جو طیب ہوتی ہے۔ آپ اچھے انسان بنو، اچھی چیز مانگو، اچھی چیز مقبول ہوگی، لیکن آپ خود ہی انسان اچھے نہیں ہو، غلط کاری میں آپ آگے درج بڑھ جاتے ہو، اس کے بعد دعا مانگتے ہو کہ تمہاری دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ لہذا حرام کا کھانا بھی انسان کے دعا کو قبولیت سے روک دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جیسا کہ قرآن میں فرمایا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آیا ہوا ہے، آپ اس کو بہت ہی اچھے انداز میں آپ پیش کر کے سمجھا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ تبارک و تعالیٰ طیب اور اچھے ہیں، اچھی چیز ہی کو پسند کرتے ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ وَأَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو، مومنوں کو بھی وہی حکم دیا ہے جو اپنے رسولوں کو حکم دیا ہے۔ رسولوں کا تم ایسے کرو، مسلمانوں کو بھی کہا ایسے کرو، مومنوں کو بھی ایسے کہا کرو۔ کیا کہا اللہ نے فرمایا اس آیت کو، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ مومنوں کو خطاب کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، کلوا من طیبات ما رزقناکم، جو اچھی اور طیب چیزیں ہم نے تمہیں عطا کی ہیں اس میں سے کھاؤ، واشکروا لہ، اور اس کا شکر ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اللہ کی عبادت کرتے ہو۔ اللہ کی عبادت کرنا ہے تو اچھی چیز کھاؤ، حلال طیب چیز کھاؤ اور اللہ کی شکر گزاری ادا کرو، یہ مومنوں کو حکم آیا۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا ہے یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اللہ نے اے رسولو تم لوگ اچھی چیزوں طیب چیزوں سے کھاؤ، واعملوا صالحا، اور اچھا عمل کرو۔ تو یہی حکم جو مومنوں کو دیا ہے وہی حکم رسولوں کو بھی دیا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے رسول کہتے ہیں کہ اچھا، اللہ تعالیٰ اچھے ہیں، اچھی چیز کو پسند کرتے ہیں، جس کا حکم رسولوں کو دیا اسی کا حکم مومنوں کو بھی دیا ہوا ہے۔ ایسی صورت میں انہیں اپنا کھانا پینا حلال رکھنا چاہیے اور اسی طرح سے اپنا عمل بھی اچھا رکھنا چاہیے۔ آگے آپ فرماتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الرجل یطیل السفر اشعث اغبر یمد یدیہ الی السماء یا رب یا رب، آدمی ایک لمبا سفر کر کے جاتا ہے، گرد و غبار سے اٹھ جاتا ہے اور اس کے بعد ہاتھ اٹھا کہتے ہیں آسمان طرف کہ یا رب یا رب، یا اللہ یا اللہ، یا رب یا رب کہتا ہے، آپ کہتے ہیں وہ مطعمہ حرام، اس کا کھانا حرام ہے، وہ ملبسہ حرام، اور اس کا پہننا بھی حرام چیز سے، یعنی حرام چیز سے حرام کمائی کر کے کھاتا ہے اور حرام کمائی سے وہ اپنے کپڑے پہنتا ہے، وہ غذی بالحرام، اور اس کی پوری غذا اور جسم کی نشو و نما بھی حرام چیزوں سے ہوئی ہے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لَهُ، اگر یہ صورتحال اس کی ہے تو اس کی دعا کیسے قبول ہو سکتی؟ گویا کہ حرام کھانا، حرام کمائی سے پہننا، حرام کمائی سے کھانا اور اپنے جسم کے نشو و نما حرام چیزوں سے کرنا جس کو اللہ نے حرام کر دیا ہے، چاہے وہ چیز حرام طریقے سے آپ کے پاس آئی ہو یا کہ وہ چیز بذات خود حرام ہو، ایسا آپ اگر استعمال کرتے ہیں تو آپ کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے، اگرچہ کہ آپ بہت دور دراز کا سفر کر کے جائیں اور کسی عبادت کی جگہ پہنچے اور وہاں یا رب کر کے ہاتھ پھیلائیں،
دعا مانگیں تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب آپ کی صورتحال تو قبول نہیں، تو گویا کہ دعا کی قبولیت کے لیے اخلاص چاہیے، دعا میں تاثیر پیدا کرنے کے لیے اپنی صورتحال کو واضح کرنا چاہیے کہ ہماری اتنی ضرورت ہے، ہماری اتنی پریشانی ہے، اور اسی طرح سے اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو بھی حلال میں رکھنا چاہیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کے لیے جس نے ایک لمبا سفر بھی کیا اور اس کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا بھی کرتا، آپ نے کہا کہ کسی کی دعا قبول نہیں ہوتی اس لیے کہ اس نے اسباب کو اختیار نہیں کیا ہے، حلال کھانے پینے کی چیزوں کو، عبادت کرنے کی چیزوں کو، نیک عمل کرنے کی چیزوں راستے کو اختیار نہیں کیا ہے۔ لہذا انسان کی دعاؤں کی قبولیت کے جو اسباب ہوتے ہیں ان اسباب میں سے یہ ہے کہ ان چیزوں کا اختیار، جیسے ہم نے 3 چیزیں بتائی ہیں کہ اخلاص رکھے، اور اسی طرح سے اپنی دعا کے اندر تاثیر پیدا کرے، اپنے الفاظ کے اپنے حالات اور ضرورت کو بیان کرتے ہوئے، اور اسی طرح سے حرام نہ کھائے، حلال کھائے۔ ایسے ہی اپنے آہتوں کو آسمان کی طرف اٹھا کے دعا کر، حدیث میں آیا کہ اللہ تعالیٰ حیا والے ہیں، کریم ہیں، یستحی من عبدہ اذا رفع الیہ یدیہ ان یردہما صفرا، کہ اللہ تعالیٰ حیادار ہیں اور کرم والے ہیں، ان کا بندہ جب ان کی طرف ہاتھ اٹھاتا ہے اور مانگتا ہے تو اللہ اس کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے ہیں۔ لہذا انسان کو دعا کرنے کے اندر یہ سب چیزوں کو اختیار کرنا چاہیے، اور رب کا لفظ استعمال زیادہ کرنا چاہیے، اس لیے کہ انسان جو ہے انہی چیزوں کے ذریعے سے اپنے رب کی رحمت کو قریب کرتا ہے۔ اور اسی طرح سے رب کے لفظ کے ساتھ قرآن مجید کے اندر بہت ساری دعائیں وارد بھی ہیں، اور اسی طرح سے انسان سفر میں ہوتا ہے تو زیادہ ضرورت مند ہوتا ہے، اس وقت بھی ایسے اسباب کو اختیار رکھنا چاہیے۔ لہذا جب قبولیت کے اسباب موجود رہیں گے تو دعا قبول ہوگی۔ ایسا نہیں کہ آپ دعا کرتے اور آپ کی دعا قبول نہیں، اللہ نے وعدہ کیا ہے، لیکن وعدہ کرنے کے ساتھ اس کے کچھ اسباب و شرائط بھی رکھے ہیں، لہذا ان کو پورا کرنا چاہیے۔ اور اگر آپ کی دعا نہیں بھی قبول ہوتی ہے تو ہو سکتا ہے آپ کے لیے نہ قبول کرنا اللہ کی جانب سے آپ کے لیے خیر ہو، اس کا ثواب آپ کو ملے گا اگر آپ کے اندر اخلاص کے ساتھ دعا کرتے ہیں۔ آئیے ہم اسی جواب کے ساتھ امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ قریب میں آپ سے دوبارہ ملاقات رہے گی اور آپ کے سوالوں کے جواب ہماری جانب سے ملیں گے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو لوگ آپ تک اس پروگرام کے پہنچانے میں تعاون دیتے ہیں ان سب کو بھی اللہ خیر سے رکھے، اور آپ سب کو بھی خیر سے رکھے، اور ہمیں بھی خیر سے رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔